السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مصافحہ کرنا دراصل سلام کی تکمیل ہے۔ ہم جو سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جس شخص کو سلام کیا جاتا ہے وہ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کے ساتھ ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ مصافحے کا مطلب ہاتھ ملانا، اس کو مصافحہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ مصافحہ کیسے کیا جائے۔ آج کل لوگ ایک ہاتھ سے بھی مصافحہ کرتے ہیں، بعض دو ہاتھ سے بھی مصافحہ کرتے ہیں، بعض مصافحے کے ساتھ معانقہ بھی کرتے ہیں۔ تو شریعت میں اس کی کیا رہنمائی ہے؟ تو اسی کے متعلق ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے کیا جائے یا دونوں ہاتھ سے؟ تو سوال کے جواب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ زاد مسلم شریعہ ہیلپ لائن کی جانب سے مختلف سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو بھی کوئی سوال درپیش ہو تو نیچے دیے گئے اس نمبر پر اپنا آڈیو میسج یا ٹیکسٹ میسج بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی بھی رہنمائی کی جائے گی۔ مصافحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پرجوش طریقے سے ملاقات کیا کرتے تھے، سلام کرتے تھے، مصافحہ فرماتے تھے، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص سلام کے بعد اپنے مسلمان بھائی سے مصافحہ کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں، پتجھڑ کے موسم میں درخت کے پتے جیسے جھڑتے ہیں، اسی طرح سے مصافحہ کرنے والے کے آدمی کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مصافحے میں طریقہ یہ تھا کہ آپ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے تھے۔ اب دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے میں سامنے والے کی تعظیم ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور اس کے ساتھ محبت کرنا، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ عام طور پہ ہم جب مصافحہ کرتے ہیں ایک ہاتھ اس طرح ہاتھ آگے بڑھا دیتے ہیں، اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں، تو جس قدر پرجوش طریقے سے اس سے ملاقات کرنی چاہیے وہ حق ادا نہیں ہو پاتا۔ اس لیے مصافحہ دونوں ہاتھ سے کرنا چاہیے، یہی مسنون ہے، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہاں اگر مشغول ہیں، دوسرا ہاتھ کسی کام میں مشغول ہے، تو اگر آپ ایک ہاتھ سے مصافحہ کر لیں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن سنت طریقہ اور ادب یہ ہے کہ ہم دونوں ہاتھ سے مصافحہ کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔